السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس آستانہ عالیہ کی زیارت کر رہے ہیں، اس آستانہ عالیہ میں اللہ کریم کے دو برگزیدہ ولیوں کے مزار مبارک ہیں۔ ایک فقیر کامل حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے قطب وقت حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور شریف کے مشہور مجذوب بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں قدر شاہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لوہے شاہ صاحب مجذوب بن حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دیوبندی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگ ہیں۔ آپ سے منسوب بہت سی کرامات لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ باطنی نظام میں عالم ولایت میں سہارنپور شریف کے بڑے عہدیدار تھے۔ اکثر آپ قاضی ظفر احمد صاحب کے دروازے پر صبح کو حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ ایک کمبل اوڑا کرتے تھے۔ کمبل کا ایک سرا آپ کے کندھے پر ہوتا تھا اور باقی سڑک پر، مگر وہ کمبل سڑک پر نیچے نہیں گرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عوام و خواص میں بابا کمبل پوش کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ حویلیوں اور مکانات کی چھوٹی چھوٹی دیواروں پر بے تکلف چلتے پھرتے تھے اور لوگ آپ کو حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ مسجد شیخ فروخ کے سامنے حلوائی کی دکان پر روزانہ صبح شام چائے پینے تشریف لاتے تھے۔ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ 1924 کے شروع میں سہارنپور شریف میں مرض طاعون پھیلا تھا، جس میں بہت لوگ فوت ہو گئے تھے۔ یہ وہی مرض ہے جس کے بارے میں سنن ابن داؤد کی حدیث شریف ہے۔ اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253 اور حدیث نمبر 3111 ہے۔ سرکار دو عالم حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص طاعون کے مرض میں فوت ہوا وہ شہید ہے۔ حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مرض طاعون میں 27 رجب المرجب 1342 ہجری مطابق 4 مارچ 1924 عیسوی بروز منگل وفات پائی اور قاضی شہر کے قبرستان کے ایک حصے میں مدفون ہوئے۔ قبرستان کا وہ حصہ آج آپ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اسی قبرستان میں حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے چند قدم کے فاصلے پر شیخ المشائخ قطب وقت حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ سہارنپور شریف کے محلہ کھجور تلا کے باشندے تھے۔ آپ کی ولادت 1843 عیسوی میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ آپ شیخ المشائخ حضرت مولوی شاہ رفیع الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا، جن کا تعلق دیوبند ضلع سہارنپور شریف سے تھا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ نے اپنے شیخ کے خلیفہ اول حضرت مولوی مفتی عزیز الرحمان صاحب نقشبندی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید بیعت کر کے فیض باطنی اور خلافت حاصل کی۔ آپ نے حضرت میاں جی ظفر الدین سالک مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خوب فیض حاصل کیا۔ حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی باصفا حضرت صوفی صادق صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بڑے صاحب کرامت بزرگوں میں سے تھے، جن سے سلسلہ گلشیریہ کو کافی وسعت ملی۔ جب حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا، مجھ کو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کے واسطے معمور فرمایا تھا، اور بعد وفات کی قیامت تک میری روح بھی یہی دعا کرتی رہے گی۔ حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی حاضری حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف میں ہوتی تھی۔ آپ کا وصال 8 ذی الحج 1351 ہجری مطابق 4 اپریل 1933 عیسوی بروز منگل ہوا۔ آپ کی عمر شریف 90 سال کی ہوئی۔ آپ کو غسل حضرت مفتی سعید صاحب مظاہری نے دیا تھا۔ غسل دیتے وقت ان پر کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا، جس شخص کو غسل دے رہا ہوں حضور مقبول سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباریوں میں سے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے حاضر باش ہیں۔ حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے حضرت محمد یونس خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
جن کے صاحبزادے حضرت محمد کامل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور پھر ان کے دو صاحبزادے ہوئے، ایک جناب محمد فاضل خان صاحب اور دوسرے حضرت محمد مزمل ندیم خان صاحب۔ حضرت محمد مزمل ندیم خان صاحب بھی اسی قبرستان میں حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے چند قدم کے فاصلے پر آرام فرما ہیں۔ حضرت مزمل ندیم خان صاحب حضور ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری پشت میں آتے ہیں۔ آپ کو پہلی خلافت زبدۃ العارفین حضرت صوفی شریف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ ان کے بعد حضرت ملا جی ابراہیم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت ملی۔ حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اپنی کسی اولاد کو خلافت عطا نہیں فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری تیسری پشت میں خلافت آئے گی۔ حضرت محمد مزمل ندیم خان صاحب تیسری پشت میں آتے ہیں۔ حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سہارنپور شریف، اتر پردیش، ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ کریم پنجتن پاک اور فقیر کامل حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور قطب وقت حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ عز و جل حضرت بابا کمبل پوش مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ملا جی گلشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔